إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي 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 ارحمني بحق الحسين يا الله. إلهي 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 ارحمني بحق زهرا. إلهي 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 ارحمني بحق علي الأكبر. إلهي 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 بحق حسين ارحمني وارحمني وارحمني. اللهم صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزال له كل شيء. يا نور يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين
يا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق الحساب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تابس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے حال پر رحم فرما ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما خدایا روز تجھ سے وعدے کرتے ہیں روز تجھ سے وعدے توڑتے ہیں تجھے عزت زہرا کا واسطہ ہمارے اوپر رحم فرما خدایا ہم لاچار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم کوتاہ کار ہیں خدایا نفس یعنی خواہشات نے ہمیں مغلوب کر دیا ہمارے دل نے بھی اس ملعون خواہش کا ساتھ دیا تجھے عظمت حسین کا واسطہ تجھے عظمت علی الاکبر کا واسطہ خدایا اس وقت کا واسطہ جب جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا خدایا اس وقت کا واسطہ جب علی اکبر نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا اچانک علی اکبر کے کانوں پہ آواز پڑی اکبر نے مڑ کے دیکھا اللہ اللہ قیامت کا منظر تھا ایک 57 سال کا ضعیف ایک صدا بلند کرتے ہوئے اکبرا مجھے اپنی ریش کا بوسہ لینے دے عزیز و عجیب منظر حسین نے کربلا میں دیکھے کبھی عباس کا لاشا دیکھا کبھی اکبر کا لاشا کبھی اونو محمد کے لاشے کبھی قاسم کا تقسیم ہو جانا خدایا حسین ابن علی کی مصیبت کا واسطہ ہمیں اس نافرمانی سے محفوظ فرما ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما خدایا عزت محمد و آل محمد کا واسطہ جو توفیق توبہ سلب کر دیتے ہیں وہ گناہ معاف فرما خدایا جو تیرے ذکر کی توفیق کو سلب کرتے ہیں وہ گناہ معاف فرما خدایا وہ گناہ معاف فرما جو تجھ سے دوری کا سبب بنتے خدایا وہ گناہ معاف کر جو تیری محبت کو دلوں سے کم کر دیتے ہیں جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے جناب موسیٰ نے اس سائل کا سوال پہنچایا جناب موسیٰ سے جب پروردگار نے کہا ہے موسیٰ تو نے سوال کیوں نہیں پہنچایا میرا بندے نے تجھے پیغام دیا تھا جناب موسیٰ کی آواز ہے خدایا تجھ سے شرم آتی ہے میں کیسے بتاؤں اس نے کیا کہا خدایا کیسے بتاؤں موسیٰ بتا میرے بندے نے کیا کہا جناب موسیٰ کہتے خدایا وہ کہہ رہا تھا اپنے
خدا سے پوچھنا جب میں اس کی عبادت نہیں کرتا پھر وہ مجھے نعمتوں پہ نعمتیں کیوں دیے جا رہا ہے، وہ میرے اوپر احسانات پہ احسانات کیے جا رہا ہے، وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا۔ آواز پروردگار آئی ہے میرے کلیم اللہ، اب جب واپس پلٹ کے جانا اسے کہنا تیرا پروردگار یہ کہتا ہے کیا تیرے دل سے میں نے اپنی یاد ختم نہیں کر دی، کیا اس سے بڑھ کے کوئی اور سزا ہوگی کہ تو میرے ذکر سے دور ہو گیا۔ خدایا ہمیں معاف فرما، خدایا ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ شب جمعہ توبہ کی رات ہے، ہمیں معاف فرما۔ خدایا اس وقت کا واسطہ جب حسین کے سارے مارے گئے، اکیلا تنہا بچ گیا زہرا کا لال، ایک تیلے پہ زخمی حالت میں اپنے سر کو نیام پہ رکھے، خدا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ایک آواز بلند کر کے کہتے حل من ناصر، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، عزادار خیام حسینی میں کوہرام بچا۔ جناب زینب کی آواز آئی اما فضا میرے بھیا کو بلاؤ۔ حسین در خیمہ پہ پہنچے، جناب زینب سے احوال پوچھے، رو کر زینب نے کہا بھیا جب سے تو نے غربت کی صدا بلند کی ہے، اصغر نے جھولے کو چھوڑا ہے، زمین پہ کروٹیں لے رہا ہے، شاید اپنی بے زبانی میں کہہ رہا ہے بابا ابھی اصغر زندہ ہے، ابھی اصغر زندہ ہے، غربت کی صدائیں کیوں بلند کرتا ہے؟ پڑھنے والے اس طرح سے پڑھتے ہیں جناب حسین نے رباب کے حوالے کیا علی اصغر کو اور کہا اے رباب اسے تیار کر، میں امت سے پانی پلانے جاتا ہوں۔ خدایا ہمارے حال پہ رحم فرما، خدا جانے ماں نے کس طرح سے تیار کیا ہوگا۔ جناب اصغر سے ایک وعدہ کیا اور ایک وعدہ لیا، علی اصغر سے کون سا وعدہ لیا؟ اے میرے لال تو علی کا بیٹا ہے، جب ہر ماں سرخ رو ہوگی تیری دادی کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ علی اصغر کی آواز آئی ماں میں کربلا میں وہ جنگ لڑوں گا جو کسی نے نہ لڑی ہوگی۔ حسین کے حوالے ہوئے علی اصغر، عزیز و حسین نے ہاتھوں میں اصغر کو ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے۔ آپ کربلا کے سوار ہیں، آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوئی ہے۔ عزیز و حسین نے بلند کیا علی اصغر کو، علی اصغر کو بلند کر کے ایک جملہ کہا اے فوج اشقیا تمہاری دشمنی میں حسین سے ہے، میرے اس بچے کو پانی پلاؤ۔ ایک ظالم کہتا حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ اس بچے کا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، حسین کتنا غریب ہو گیا، اب حسین کی بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا۔ اجرکم علی اللہ، یہ ملعون کہتے ہیں بچہ خود پانی کا تقاضا کرے۔ جناب حسین نے حکم امامت دیا، علی اصغر نے سر کو بلند کیا، قائے فوج اشقیا میں پیاسا والا تاش۔ عزیز و تاریخ دان
حسین کہتے ہیں علی اصغر کا یہ جملہ سننا تھا، 4000 کی تعداد میں فوجی وہیں مر گئے۔ یہ اصغر کا وہ حملہ تھا جو غازی سے بڑا تھا۔ عزیز و شہزادے علی اصغر نے جب پانی مانگا، عمر ابن سعد نے کہا ارملا تو بڑا نشان باز ہے، حسین کے کلام کو قطع کر، خدایا ہمارے حال پہ رحم کرنا۔ ادھر اس ملعون نے ترکش سے تیر نکالا، اپنی کمان میں باندھا، تفضیل نہیں پڑ رہا۔ اس نے جب تیر چلانے کی کوشش کی، خیام سے کالے برقع والی بی بی نے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ سے تیر گرا۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں تو تیر انداز بڑا تھا، گھبرا کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے اے ظالم، آگے کوئی کالے برقع والی بیوی ہے جس کی آواز آتی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ، میرا ننھا صغیر دیکھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین اس انتظار میں ہے اصغر کو پانی پلایا جائے گا۔ بس عزیزو آ گیا وہ وقت، اس ظالم نے آخری تیر نکالا۔ خطبہ کہتے ہیں اس تیر کا ایک منہ نہ تھا، اس تیر کے 3 منہ تھے۔ ادھر اس نے کمان میں ڈالا، ادھر تیر کا نکلنا تھا۔ خیمے سے آواز آئی اصغر ہوشیار رہنا، تیر کا نکلنا تھا۔ اصغر نے گردن کو بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کے گلے میں تیر کا پیوست ہونا تھا، بازوئے حسین زخمی ہو گیا۔ عزیزو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے حسین نے اپنے ننھے بچے کو سنبھالا۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے کربلا میں یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں حسین پریشان حسین بے بس ہو گئے، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ شاید یہ جملہ ذہن میں آ رہا ہو، اگر اصغر کی ماں نے پوچھ لیا کہ میرے اصغر نے پانی پی لیا، حسین کیا جواب دیں گے؟ بس عزیز و آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرمائے۔ عزیزو حسین نے خیمے کے ساتھ زمین کا گڑھا کھودا، علی اصغر کو دفن کر دیا، مارے گئے حسین ابن علی۔ عمر سعد نے سروں کو گننے کا حکم دیا، جب سر گنے گئے نا تو ایک سر کم تھا، جب ایک سر کم تھا۔ یہ ظالم کہتا ہے ایک سر کم ہے، انعام میں کمی ہو جائے گی، اس سر کو تلاش کرو۔ ان ظالموں نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ میں نے عصر کے قریب دیکھا تھا، خیمے کے قریب حسین زمین کھود رہا تھا۔ خدا مجھے معاف کرے، جملہ تاریخ نے لکھا کہ اس ظالم نے 200 سوار کے قریب گھوڑا سوار جن کے دونوں ہاتھوں میں نیزے تھے خیمے کی طرف بھیجا۔ ان ظالموں نے خیمے کو گھیرا، زمین میں نیزے مار رہے ہیں۔ خدا جانے اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو خیمے کے در پہ دیکھ رہی تھی جب یہ خیمے کے قریب وہ نیزے زمین پہ مار رہے تھے۔ عزیزو ایک ظالم نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ
اللہ اکبر، جب اس کا نیزہ زمین سے نکلا کیا دیکھتا ایک ننھا سا سر ہے جو اس نیزے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خدا کرے یہ جملہ میں سمجھا سکوں، جب سنو گے اس نے نیزے سے سر کو اتارا نہیں ہے، اس نے اپنے زانو کو بلند کیا اور زانو پہ نیزہ رکھا، اپنی بغل سے خنجر نکالا، علی اصغر کی گردن پہ چلایا۔ خیمے کی طرف سے ایک آواز گونجی، اصغر نے کہا اماں گواہ رہنا، کربلا کا ہر شہید ایک دفعہ ذبح ہوا، تیرا اصغر 2 دفعہ ذبح۔ کربلا کا ہر شہید ایک دفعہ ذبح ہوا، تیرا اصغر 2 دفعہ ذبح ہوا۔ اللہم اغفر لي ذنوب التي تاتك الاسم، اللہم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللہم اغفر لي الذنوب التي تابس الدار، اللہم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بعلمک الی نفسک واسألک بجودک ان تغنینی من قربک وان تزئنی شکرک وان تلہمنی ذکرک، اللہم انی اسألک سؤالا خاضع متزلزل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا، اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بک عند الشدائد حاجته وعظم فیما عندک رغبته، اللہم عظم سلطانک وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، خدایا میں جتنا بھی طاقتور بن جاؤں، میں کتنا بھی بہادر بن جاؤں، خدایا تیری مملکت سے فراری ممکن نہیں ہے۔ تیری مملکت سے فراری ممکن نہیں ہے۔ کس نے سجدہ الساجدین سے کہا مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے، مجھے کوئی حل بتائیے۔ امام نے کہا اس خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ یہ کہتا مولا کیسے ممکن ہے، اسی کا تو رزق پوری کائنات کھاتی ہے۔ امام کہتے پھر اس طرح کر، اس کی حکومت سے باہر چلا جا، پھر جو دل میں آئے کر۔ کہتے مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، جہاں جاؤں گا اسی کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کر، اتنی طاقت پیدا کر جب ملک الموت آئے اس کا مقابلہ کر کے اپنی روح قبض نہ کرنے دینا۔
یہ کہتا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں نہ تو اس کا رزق کھائے بغیر رہ سکتا ہے، نہ تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کے فرشتے کا مقابلہ کر سکے، نہ تو اس کی حکومت سے باہر نکل سکتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح پھر کس طاقت کی بنا پہ تو اس کی نافرمانی کرے گا؟ پھر کس طاقت کی بنا پہ تو اس کو ناراض کر رہا ہے؟ ایک شخص جس کا 20-25 سال کا نوجوان بیٹا باپ سے کہتا ہے اے بابا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا رہنے دے، کافی تکرار کرتا ہے، میں آپ کے کام آنا چاہتا ہوں، بس دعا مانگ کے اختتام کر رہا ہوں۔ کہتا ہے مولا اے میرے بابا میں تیرے کام آنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر باپ کہتا نہیں چھوڑ، کہتا نہیں۔ باپ کہتا اچھا اگر تو میرے کام آنا چاہتا ہے نا، میرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، جی بابا جان کا پھر اس طرح کر، قرآن لے کے آ، اس طرح کر میرے قریب آ۔ قریب آیا، کہا بس جب تو صبح گھر سے نکلے گا نا اور شام کو جب گھر آئے گا بس مجھے اس وقت ملنا۔ کہتا بس بابا جان، کہا بس اتنا ہی۔ دن گزر گیا، واپس آیا، باپ سے ملاقات ہوئی۔ باپ نے کہا آ میرے ساتھ کمرے میں چل۔ کمرے میں گیا، باپ نے الماری سے قرآن نکالا، اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا بیٹا جو سوال پوچھوں مجھے سچ بتائے گا؟ کہتا ہے جی بابا ضرور بتاؤں گا۔ باپ کہتا ہے جب بتا، جب تو گھر سے نکلا تو سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ گھبرا گیا، گھبرا کر کہتا ہے بابا جب میں گھر سے نکلا جا رہا تھا، آگے سے چند غیر محرم خواتین آ رہی تھی، میں نے گناہ کی نگاہ سے ان کو دیکھا۔ باپ کہتا ہے آگے بتا کیا ہوا؟ کہا جب ان کو تنگ کرنے لگا، کچھ آگے بڑھا، میرے کچھ چند دوست آ گئے۔ جب دوست آئے انہوں نے مجبور کیا بابا ہم شراب خانے میں چلے گئے۔ اب یہ گھبرا رہا ہے، باپ کو بتا رہا ہے۔ باپ کہتا ہے بتا آگے کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے۔ کہتے بابا میرے سر سے قرآن ہٹا، مجھے مزید شرمندہ نہ کر۔ باپ کہتا نہیں تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تو بتائے گا، بتا آگے کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے بابا نشے میں ہم بالکل بے ہوش تھے، غلبہ آ چکا تھا نشے کا۔ جب ہم آگے بڑھے ایک ایسے مکان میں چلے گئے جہاں خواتین کے جسم کو تراشا جاتا تھا، خواتین کے جسم کو خریدا جاتا تھا۔ اے بابا مجھے اور شرمندہ نہ کر، ہم نے خواتین کے ساتھ گناہ کیا۔ ادھر بیٹا رو رہا ہے، ادھر باپ رو رہا ہے۔ باپ نے سر کو قرآن سے اتارا، بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ باپ نے ایک جملہ کہا او میرے چاند، او میرے لال، جب تو اپنے باپ کو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا، اپنے خدا کو پوری زندگی کا حساب کیسے؟ خدایا خدایا ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن المبدل غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت ظلمت وتجرحت بجالي وسكنت إلى قديم ذكرك
لی ومنک علی اللہم مولایا کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء اکلت وکم من اسار وکیت وکم من مکروہ دفعته وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرت اللہم اعظم بلائی وافرط بی سوء حالی وکثرت بی اعمالی وکعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بود عملی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بخیاناتها ومثالی یا سیدی فاسألک بعزتک ان لا يحجب عنک دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبت علی ما عملته فی خلوتی من سوء فعلی و اساتی و دوامی تفریطی و جہالتی و کثرتی شہواتی و کثرتی شہواتی و غفلتی وکثرت شہوتی وغفلتی وکن اللہم بعزتک لی فی کل احوال رؤوفا وعلی فی جمیع الاحوال عطوفا الہی و ربی ملک خدایا جب میرے بدن سے روح نکل جائے گی میرے اپنے میرے دوست میرے بیگانے میرے چاہنے والے میرے رشتہ دار مجھے اٹھا کے منو من مٹی کے نیچے ڈال دیں گے تعویذ قبر کو بند کر دیں گے خدایا قبر میں میرے گناہوں کا اندھیرا ہوگا میری غفلت کی بنا پہ وحشت ہوگی خدایا میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب قریب آ رہا ہوگا وہاں یہ تیرا گنہگار بندہ رو رو کر کس کو پکارے گا سوائے تیرے اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوگا الہی و ربی من غیرک خدایا تیرے علاوہ وہاں میرا پرساد حال کوئی نہیں ہوگا الہی و ربی من غیرک الہی من غیرک اسألہ کشف ضری و نظر فی امری الہی و مولایا اجریت علی حکمان اتبعت فی احوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما احوا واسدہ علی ذالک القضاء فتجاوزت بما جرا علی من ذالک بعض حدودک وخالفت بعض اوامرک فلک الحمد علی فی جمیع ذالک ولا حجت لی فیما جرا علی فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا إلى مستغفرا منيبا
لا حول ولا قوة إلا بالله معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا من مكانا مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسلف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولا حجاب به لساني من ذكرك واتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيته أو تباعد من عدنيته أو تشرد من عويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شريك يا سيدي وإلهي ومولاه أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترافات بإلهيتك محققة وعلى زمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوتان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصه يسير بكاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله استغفر الله
وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضب لأنه لا يكون إلا غضبه وانتقامك وسخطك وهذا من لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك السيد فكيف بي وأنا عبدك الضعيف يا سيدي يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكوك ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني لعقوبات ما أدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك صبرت على عذابك فكيف أصبر على وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتكا لا عازجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين أنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفاته وذاك طعم عذابها بمشيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج المعمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو
ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب فكيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك ذن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به المواهدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المؤمنين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها أن تهاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم وكل ذنب وكل كبيه وكل جهل عملت كتمته أو علنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة عمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا رب يا ربي يا ربي إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب يا ربي
أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات في الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وعمالي عندك مقبولا حتى تكون عمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي قو على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وحبلي الجد في خشياتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في الميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأفاك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لاهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني عسرتي واغفر لي ذلتي فإنك كزيت على عبادك بعباداتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع يا سريع يا سريع اغفر لمن لا إلى الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه وذكره يا من اسمه وذكره وطاعته غنى ارحم من رعس ماله الرجاء وصله البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد